خصوصاً بالخصوص ہمارے ملک میں ہر 5 سال بعد اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک نمونہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس سے فائدہ اور عبرت نہیں حاصل کر سکتے۔ مثال کے طور پہ 2005 میں زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد اس زلزلے نے اتنی تباہی مچا دی کہ اس نے شمالی علاقہ جات میں مکمل مکانات انسانوں سمیت زمین میں دس کر دب گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اس کی پورے مکمل 5 سال بعد سیلاب آیا، اور اس سیلاب نے پورے مکمل ملک کو، پاکستان کو جو ہے نا متاثر کیا۔ بہت سارے خاندان تباہ ہو گئے، بہت سارے مکانات اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں ختم ہو گئے، مر گئے۔ پھر اس کے 5 سال بعد کورونا کی شکل میں عذاب آیا۔ اس کورونا نے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو متاثر کیا۔ اور پھر کورونا کے بعد آج 5 سال پھر بعد ہمارے ملک میں پھر وہی تباہی سیلاب کی شکل میں جو عذاب کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے سوچا نہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے یا اللہ کے حکم نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کے دین سے باغی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بیان کرنے کے لیے آج میرا عنوان اور موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وارننگ دیتا ہے کہ اے انسان توبہ کرو اور دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی دین میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس طرح کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود نیکی کرے اور لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہو۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دیا کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں تمہارے اولاد کے بارے میں، رزق کے بارے میں اب سے نہیں پوچھوں گا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، رزق دینے والا میں ہو، میں رازق ہو، میں خالق ہو، میں مالک ہو، رزق دینا میرا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین پہ قائم رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین پہ قائم ہونا یہ عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ضروری ہے تمہارے درمیان امتن، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے منع کرو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کے راستے ان لوگوں کے انتظار کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اس آیتوں کی ان تمام کلمات کا ایک تشریحی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رعا منکم منکرن، تم میں سے جب کسی نے کوئی ناجائز کام کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی دین کے متضاد ہو تو کیا کرو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکو، منع کرو اس بندے کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع کرو،
منت سماجت کرو کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی طاقت بھی نہیں پھر دل میں اس سے خفا ہو جاؤ، ناراض ہو جاؤ، اس سے کنارہ کشی کرو اور اس سے دور رہو، اس سے لین دین ختم کرو۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیرے دل میں ایمان رہ نہیں گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ان احادیث اور ان آیتوں کی روشنی میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ختم کرنے والا، دفع کرنے والا، روکنے کرنے والا ایک ہی عمل ہے، ایک، اور وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی دین سے جو لوگ غافل ہے یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین سے متنفر ہے، مخالف ہے، ان لوگوں کی اصلاح کرنا، ان لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانا، ان لوگوں کو روکنا برائیوں سے، یہ ہے۔ کیونکہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، اگر کسی قوم میں ایک بندہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ میں مرتکب ہے، کلہ گناہ میں، اور یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور یہ قوم یا کوئی بندہ اس بات پہ طاقت رکھتا ہے، قادر ہے کہ اس بندے کو روک لے اور پھر وہ نہ روک سکے، تو اس کا سزا کیا ہے؟ الا اصابہم اللہ بعقاب، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ضرور آئے گا قبل ان یموتوا، اس انسان، ان معاشرے کے بندوں کے سامنے عذاب آئے گا، سزا ملے گا ان لوگوں کو مرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ یہ لوگ مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں حضرات، آج کل آپ خود دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں نیوز پہ، خبروں میں، سوشل میڈیا میں، یہ جو سیلاب آیا ہے پورے پاکستان میں، سمجھے سیلاب کا مسئلہ ہے، خصوصاً بالخصوص جو شمالی علاقہ جات ہے، بنیر ہے، سوات ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ملحقہ علاقے ہے، باجوڑ، ان علاقوں میں پتھروں کے سیلاب آئے ہیں، پتھروں کے، اور جو لوگ زندہ بچ گئے اس میں وہ اپنے آنکھ کو دیکھ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے پتھر اپنے پہاڑوں میں بھی نہیں دیکھے جو پتھر سیلاب میں آئے ہیں۔ سمجھئے آسمان سے پتھروں کا جو ہے نا بارش نازل ہو گیا، ایک خاندان کی 40 بندے، 30 بندے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، یا شہید کہو یا مرے ہوئے کہو۔ اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ اس علاقے میں، بلکہ پوری پاکستان میں کتنی برائیاں ہو رہے ہیں، کوئی بندہ کسی کو روکتا ہی نہیں۔ اور علاقے میں جتنے بھی علاقے ہوٹل لیتے ہیں، اور ہوٹلوں میں وہ جتنے بھی ٹک ٹاکر ہے وہ جاتے تھے اور وہاں پہ بے حیائیاں اور بدکاریاں کرتے تھے، اور ان کو کسی بندے میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو روک لے، اور شراب اور پھر اتنے برائیاں اور کھلم کھلا، اور پھر کوئی بندہ روکتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سچ فرمایا، جھوٹ نہیں ہے، کہ تمہارے سامنے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا کہ تم دیکھو گے۔ تو میرے بھائیوں، پورے خاندان تباہ ہو گیا، اور ایسے تباہ ہو گیا کہ 3 4 5 منزل بلڈنگ بالکل ایسے مسمار ہو گئے کہ وہاں پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں، مکان کی کوئی نشانی نہیں آ رہی، مکان کا کوئی پہچان ہی نہیں کہ یہاں کوئی مکان تھا یا کوئی بندہ آباد تھا یا کوئی آبادی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف ایک مسجد بچ گیا، اللہ جانے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بندے ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، قال لا تزال لا الہ الا اللہ تنبع من قالها فترد عنهم العذاب ونقمه ما لم يستخفوا بحقها۔ قالوا یا رسول اللہ ما الاستخفاف بحقها؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جو آپ پڑھ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ انسان کو نفع دینے والا کلمہ ہے، یہ انسان کو نفع دینے والا ہے جب تک یہ انسان اس کے استخفاف
اور اس سے مخالفت نہ کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے فرمایا ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستخفاف بحقھا، اس کے حق کا استخفاف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظہر العمل بمعاصی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل کوئی بندہ کرے گا ولا ينکر ولا یغیر، تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھے گا اور اس کو روکے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، اس کو نہ کرو۔ تو میرے بھائیو آج کل جتنے بھی حساب کتاب ہے، ہمارے جتنے بھی لین دین ہے، ہمارے لین دین جتنے بھی کھلم کھلا برائیاں ہیں، ہم نے برائی نہیں سمجھا، ہم نے گناہ نہیں سمجھا، ہم نے بدکاری نہیں سمجھی، ہم نے نقصان دین کا نقصان نہیں سمجھا، تو پھر ہمارے اوپر عذاب ہی عذاب نہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو میرے بھائیو ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آ گئے، تشریف لے آیا، فعرفت فی وجہہ ان قد حضرہ، تو پھر اس کے چہرے پہ، چہرے انور پہ میں نے خاص اثرات دیکھ لیا، محسوس کیا۔ تو پھر فتوضأ وما کلم احدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی وضو کر لیا اور وضو کے بعد کسی سے بات کی بغیر کوئی بات نہیں کی۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چلا گیا فلصقت بالحجرۃ استمع ما یقول فقعد علی المنبر، تو میں اپنے کمرے سے دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے مسجد کے طرف ایک کھڑکی، ایک دروازہ تھا، اور اس کھڑکی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ سے دیکھ رہی ہے کہ کیا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی میں اور اتنی دکھ میں اور اتنی افسردگی میں جلدی جلدی وضو کر دیا، وہ ممبر پہ تشریف رکھا، وجہ کیا ہے؟ تو کیا ہوا؟ فحمد اللہ واثنى علیہ، تو اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالیٰ یقول لکم مروا بالمعروف، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور بلائی کا اور اچھائی کا حکم دے دو ایک دوسرے کو، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ناجائز کام اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے، تشریف فرما ہے ممبر پر، ممبر رسول پہ،